کہ اس ہاتھی کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہیں، جیسا کہ ہاتھی اپنی قیام گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ جفتی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ جمع نہیں کرنے چاہتا۔ اس پر شہوت کا غلبہ ہی کیوں نہ ہو، کتنوں ہی شہوت آ گیا ہو، جوش ہو، کیوں نہ ہو، اپنی جگہ کے علاوہ کہیں دوسری جگہ کرے گا ہی نہیں۔ ہاتھی شہوت کی شدت کی وجہ سے بد خلق ہو جاتا ہے، بد مزاج ہو جاتا ہے، اور اونٹ کی طرح کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ شہوت کی شدت کی وجہ سے اس کے سر پر ورم آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ جب ہاتھی شدت شہوت کی وجہ سے بد خلق ہو جاتا ہے تو ہاتھی بان، جو ہاتھی کا چرانے والا، ہاتھی کا نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا، تو وہ کیا ہے، ہتھنی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ہاتھی 5 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کی شہوت کا زمانہ موسم ربیع ہے، اور وہ بارش کا موسم ہے۔ ہاتھی کی مؤنث 2 سال میں حاملہ ہوتی ہے، اور جب ہتھنی حاملہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی اس کے قریب نہیں جاتا، نہ ہی اس کو چھوتا ہے اور نہ ہی جفتی کرتا ہے۔ ہتھنی حاملہ ہونے کے 3 سال بعد بچہ جنتی ہے۔ عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ ہتھنی 7 سال کی مدت میں حاملہ ہوتی ہے، اور ہاتھی صرف اور صرف اپنی ہی ہتھنی سے جفتی کرتا ہے، کسی اور دوسری ہتھنی سے جفتی نہیں کرتا۔ ہاتھی بہت عزت مند جانور ہے۔ جب ہتھنی بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو وہ ہتھنی جو ہے نہر میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک نہر میں ہی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بچہ جن لے، کیونکہ ہتھنی بیٹھ کر بچہ جننے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں کھڑے ہو کر بچہ جنتی ہے۔ ہاتھی اس دوران کیا کرتا ہے؟ اس دوران اس ہتھنی کی نگہبان حفاظت کے لیے نہر کے باہر اپنی مادہ اور بچے کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح کینہ رکھنے والا حیوان ہے، بغض رکھنے والا حیوان ہے۔ بعض اوقات ہاتھی کینہ کی وجہ سے اپنے محابد کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اہل ہند، انڈیا، ہندوستان لوگوں کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہوتی ہے، اور اگر اس کی زبان الٹی نہ ہوتی، سیدھی ہوتی، تو وہ گفتگو کرتا ہے جس طریقے سے انسان بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ ہاتھی کے 2 بڑے دانت بھی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہاتھی کے ان دانتوں کا وزن جو ہے 5 من تک دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ لچکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے، ربر کی طرح ہے۔ یہ سونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے، اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔ اسی سونڈ کے ذریعے لڑائی کرتا ہے، اور سونڈ کے ذریعے چینکتا ہے، لیکن اس کی چینک اس کے جسم کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، کہ جس طریقے سے اتنا بڑا جسم ہے اس کا، وہ چینک نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس کی چینک بچوں کی چینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ بہت طاقتور ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہاتھی درختوں کے پتے، پیڑ پودے کے پتے توڑ کر اپنی خوراک بناتا ہے۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کی نعمت سے نوازا ہے، اس کے اندر دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھداری ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے۔ بہت جلد اگر کوئی انسان اسے کسی چیز کے بارے سکھاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ سیکھ جاتا ہے اور وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاتھی اپنے مالک کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، جیسا اس کا مالک کہتا ہے ویسے ہی کام کرتا ہے۔ ہاتھی کی ایک خصلت، ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہاتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے ہاتھی آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے لڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہندوستانیوں کا جو خیال ہے، ہاتھی کے بہترین بڑی شکل و صورت، لمبی سونڈ، عجیب چال، کان، آنکھ کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں ہندوستانی لوگ۔
ہاتھی کی چال بہت دھیمی ہوتی ہے، آہستہ چلتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھی بسا اوقات انسان کے قریب سے گزر جاتا ہے اور انسان کو بھنک بھی نہیں ہوتی کہ میرے پاس سے ہاتھی اتنا بڑا جانور گزرا ہے، لیکن اس کے چلنے کی آواز سنائی نہیں دیتی، اسی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے سامنے سے ہاتھی بھی گزرا۔ ہاتھی کے پاؤں بہت ہی گدے دار ہوتے ہیں اور اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ ارسطو نے حکایت جو ہے اس نے حکایت بیان کی ہے کہ ہاتھی کی عمر 400 سال تک ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہوا کہ ارسطو نے ایک ہاتھی دیکھا۔ کیسے پتہ چلا کہ ہاتھی کی عمر 400 سال تک ہوتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ارسطو نے دیکھا جس پر ایک مخصوص نشان تھا، ایک خاص طریقے سے وہ نشانی تھی۔ جب تحقیق کی گئی، اس نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس ہاتھی کی عمر 400 سال ہے۔ ہاتھی اور بلی کے درمیان فطری طور پر دشمنی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے سانپ اور انسان کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، ایسے ہی جس طریقے سے نیولے اور سانپ کے درمیان دشمنی، جس طریقے انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، ایسے ہی ہاتھی اور بلی کے درمیان بھی دشمنی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہاتھی بلی کو دیکھ لے تو وہ ہاتھی بھاگ جاتا ہے، جس طرح درندے، چرنے پھاڑنے والے جانور سفید مرغ کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر بچھو کسی چھپکلی کو دیکھ لے تو اس کی موت ہو جاتی ہے بچھو کی۔ حضرت امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہتھنی کی فرج شرمگاہ اس کی بغل کے نیچے ہوتی ہے۔ جب وہ جفتی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنی بغل کو بلند کر لیتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، جو کسی امر سے عاجز نہیں، کہ جہاں سوچتے بھی نہیں ہم، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرج دے دیتا ہے۔ ویسے تو ہاتھی کے قصے کے بارے میں بہت ہی لمبی چوڑی ہے اس کی خاصیت۔ اب میں اس کی کیا ہے، اس کی چیزوں سے کیا کیا خاصیت، کیا کیا فائدہ ہے، اس کے دانت ہیں، چمڑے ہیں، اس کی لید ہے، کیا کیا فائدے ہیں، اسے سنیے آپ، یہ دھیان میں رکھیے کہ کیا کیا فائدے ہیں۔ میں نے تو خاصیت بتائی، اور اس کے بارے اور خاصیت کیا کیا ہے وہ سنیں آپ۔ سنیں، جو آدمی ہاتھی کے کان کا میل پی لے تو وہ 7 دن لگاتار سوتا رہے گا۔ اگر ہاتھی کے پتا کو برس کا مریض جسے سفید داغ ہو 3 دن تک مالش کرے تو وہ شفایاب ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان ہاتھی کی ہڈی کو مرغی والے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو مرغی والے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پر لٹکا دیا جائے، کسی پیڑ پودے پر لٹکا دیا جائے تو وہ پیڑ 1 سال پھل نہیں دے گا۔ اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی پیڑ پودے یا کھیتی کے پاس دی جائے تو وہاں کھیتی کو نقصان پہنچانے والے کیڑے نہیں آئیں گے۔ اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی ایسے گھر میں دی جائے جہاں پسو ہو تو وہاں سے پسو مر جائیں گے۔ جو انسان 2 درہم بقدر ہاتھی کے دانت کا ٹکڑا، 2 درہم کے جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی دانت کے، جو ہاتھی کے دانت کا ٹکڑا کچھ حصہ 2 درہم کی مقدار کے طور پر، تو کیا کرے گا، اتنا سا شہد میں ملا کر پی لے تو اس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، دماغ تیز ہو جائے گا، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی اور دماغ بڑھ جائے گا، بھول ختم۔ اگر کوئی بانجھ عورت ہاتھی کے دانت کا ٹکڑا 2 درہم کے برابر شہد اور پانی میں ملا کر 7 دن تک پیے، پھر اس کے بعد جمع کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی کی کھال کا ایک ٹکڑا بخار کا مریض اپنے گلے میں ڈال لے تو بخار ختم ہو جائے گا۔
अगर हाथी की लीद को जलाने के बाद बारीक पूरे पतला पतला पीस लिया जाए और फिर शहद में मिलाकर ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान की पलकों पर उसका लेप कर दिया जाए जिसकी पलकें झड़ गई हो, तो उसकी आंख के पलकों के बाल दोबारा निकल आएंगे। अगर कोई औरत लाइल्मी में हाथी का पेशाब पी ले तो फिर उसके बाद जमा करे तो वो औरत हामिला नहीं होगी। अगर हाथी की लीद किसी औरत के गले में लटका दी जाए तो जब तक ये लीद उसके गले में, अगर हाथी की लीद किसी औरत के गले में लटका दी जाए तो जब तक ये लीद उसके गले में लटकी रहेगी वो हामिला नहीं होगी। हाथी की लीद जिल्द का धुआं बवासीर की बीमारी को खत्म कर देता है। ये मैंने बहुत ही अहम बातें आप लोगों के सामने शेयर की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी हो जाए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि हर जानवरों के बारे में मैं बयान करूंगा जो आपको वीडियो मिल जाए।